سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات وقت نہیں ہے، بس 10 منٹ برداشت کیجیے۔ صلاۃ و سلام کہ کافی دیر سے آپ نے باغ میں نعت و منقبت تقریریں بہت کچھ صبح سے لے کے اب تک غالباً 2:25 ہو چکا ہے غالباً۔ بس 10 منٹ مجھے برداشت کیجیے۔ حضرات آپ ایک اللہ کے ولی کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے جتنے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، چاہنے والے ہیں، جس طرح دنیا میں بیٹھتے تھے قریب، آج عرس کے موقع بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بھروسہ ہے، اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں ہیں، کل بھی زندگی ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ۔ اب چند باتیں آپ حضرات کے درمیان۔ مشکل جب بھی آئے تو ٹھہر جانا چاہیے، مشکل جب بھی آئے تو ٹھہر جانا چاہیے، نام ان کا لے کر گزر جانا چاہیے۔ مشکل جب بھی آئے تو ٹھہر جانا چاہیے، نام ان کا لے کر گزر جانا چاہیے۔ توہین جو کرتا ہے میرے سرکار کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ توہین جو کرتا ہے میرے سرکار کی، اس کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم الفکر مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہی بطحا تیرا، یا رسول اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والی تیری سوکت کا علوم کیا جانے، خوش روا عرش پہ اٹھا ہے فریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اٹھا ہے فریرا تیرا۔ سرے شام سے سرے شام صبح سے لے کے اب تک اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی عمر سے ایک اولاد کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ غالباً آپ جب مرشد ملت کی یہاں آتے تھے، بیٹھتے تھے، پورے زندگی میں انہوں نے کیا پیغام دیا وہ آپ احباب کے درمیان ہے، مگر ایک بات میں سے یاد رکھنا، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ اس لیے کہ ادب جو انسان نہ سیکھے وہ انسان کے لائق نہیں بلکہ گدھا کے برابر ہے۔ پیر کے درمیان ہو اور ادب نہ سیکھے یہ کبھی مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کبھی بھی آئیں تو دل سنبھال کے آئیں، نگاہ دل سنبھال کے آئیں۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی چہرہ نہیں دیکھتے ہیں، دل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی دل دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والا صاحب کوئی بھی ہو، بھکاری ہو، رئیس ہو، وقت کا رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو، کس غرض و خیر سے کس مقاصد کے تحت آیا ہے وہی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے ولی ضرور دل کی حالات کو دیکھ لیتے ہیں، کنڈیشن کو دیکھ لیتے ہیں، کیفیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ مرید ہم سے چاہتا کیا ہے، مرید ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اسی لیے ادب ملحوظ رکھے۔ بس 10 منٹ ایک حدیث پاک آپ سن لیں، پھر میری گفتگو ختم۔ میں تقریر کے لیے نہیں آیا، آئندہ سال نہیں آ پایا، معذرت، آئندہ سال دعوت لے کے غالباً نہیں رہ پایا۔ صرف مقصد کیا ہے، اللہ کے ولی کے عرش میں آنا یہ آپ کے لیے بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دیکھیے آپ آئے ہیں، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ یہ آپ کو بلا لیں۔ ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، ہے نا؟
جب تک اللہ کے ولی نہیں چاہتے ہیں جب ان کے دیات میں کوئی نہیں حاضری دے سکتے. یہ 110% کہ ہمیشہ ذہن و فکر میں رکھیں. آئیے آپ نے جو مہینہ چل رہا ہے اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک محبتوں کے ساتھ غلام صبر بھائی بیٹھے ہیں حضرت کے ساتھ ہے نا، خوب ذمہ داری کے ساتھ، جس نے کہ اخلاق محبت سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر دولت کچھ نہیں ہے. آپ آئے ہیں سید قاسمی میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان آپ آئے کچھ بھی مانگے انہوں نے عطا کر دیا، مگر اخلاق محبتوں کے ساتھ اگر نہیں نوازا تو کچھ مریدین مایوس ہو جاتے ہیں کہ گئے تھے کچھ ملا نہیں ہے. مایوس آپ نا امید نہ ہونا، یہ یاد رکھنا جس طرح پیر کے درمیان بیٹھ کے آپ گفتگو کر رہے تھے آج اولاد کے درمیان بیٹھ کے بھی اسی طرح گفتگو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بسط یہی ہے با ادب کا نصیب بے ادب بے نصیب. ادب کا تقاضا جب تک آپ ملحوظ نہیں رکھو گے تو آپ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں اپنے ذہن و فکر میں نوٹ کرنا پیارے، بخاری شریف کی حدیث پاک سے آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادب کا تقاضا جو انسان کے اندر ادب نہیں ہے وہ چاہے عالم دین کیوں نہ ہو، حافظ قرآن کیوں نہ ہو، مفتیاء کرام کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، وقت کا رئیس کیوں نہ ہو، وقت کا رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادب اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ انسان دنیا میں تو رئیس ہو سکتا ہے مگر اللہ اکبر کبیرہ اس کے سینے کے اندر کوئی طرح کا علم نہیں ہے. ادب ہے تو سب کچھ ہے، اسی لیے ادب کے ساتھ آئے مسافہ کرے جائے. اس لیے کہ یاد رکھنا یہ دنیا دار کے چاہنے والے الگ ہوتے ہیں، دنیا دار کے ماننے والے الگ ہوتے ہیں. ان کا رشتہ کسی ایسے خیروں کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، ان کا رشتہ حضور مرشد اعظم کے ساتھ ہے، اور ان کا رشتہ مجاہد ملت کے ساتھ ہے، اور ان کا رشتہ اللہ اکبر کبیرہ محدث کبیر کے ساتھ ہے، اور ان کا رشتہ حضور مفتی اعظم ہند سے ہے، اور ان کا رشتہ اعلیٰ حضرت سے ہے، اور اعلیٰ حضرت کا رشتہ امام احمد رضا خان کا رشتہ اللہ اکبر کبیرہ مولا علی سے ہے، اور مولا علی کا رشتہ رسول پاک سے ہے. اپنے ذہن و فکر میں نوٹ کریں مانگنا ہے مرشد ملت سے جو نگاہ کو نیچی کر کے مانگ لینا. آنا ہے دربار میں، دربار بہت قیمتی دربار ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ کے آتے ہو اللہ پاک فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. جاؤ میرے ایک بندہ بیٹھے ہوئے ہیں عبادت و ریاضات میں، کوئی خیال کرے یا نہ کرے میرا ضرور دیکھتا ہے. اپنے ذہن و فکر میں یہ نوٹ کرے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مرشد ملت ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اپنے ذہن و فکر میں نوٹ کرے. آئیے ایک حدیث پاک میں نے وعدہ کیا ہے اللہ کا تصریح میں اگر پڑھ کے تصریح کروں گا تو وقت لگے گا. غالباً آپ لوگوں کو بھی آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں. اب آخری حدیث سنیں محبتوں کے ساتھ، پورا من میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور مسجد میں کہہ دیجیے یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ خوب سنجیدگی کے ساتھ سنیں حدیث پاک کی تصریح سنیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، ایک عمر دراز صحابی رسول جن کے داڑھی سفید ہو چکا تھا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں آنسوؤں کا سیلاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی آپ کے نبی غریبوں کے نبی آمینہ کے لال عبداللہ کے ذریتی جیسے ہی آگے بڑھے کیا دیکھتے ہیں آپ میں آنسوؤں کا سیلاب ہے. جیسے ہی میرے نبی نے روتے ہوئے دیکھا آگے بڑھتے ہیں سینے سے لگاتے کہنے لگے بول ہونا کیسا، وہ نبی ہے پیارے جو جانور کے آنکھ میں آنسو کبھی گوارا نہیں کیے، وہ نبی ہے پیارے آج تک کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکتے ہوئے نہیں دیکھا، سسکتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ مظلوم اور بے سہاروں کو سینے سے لگا کے جمانے والوں کو پیغام دے دیا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا محمد اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی فرماتے ہیں بولو ہونا کیسا، کیوں رو رہے ہو، آنکھ میں آنسوؤں کا سیلاب کیوں ہے. اللہ کے نبی ہی کہا تھا ہاتھ باندھے اور دلاسا دینا چاہتے ہو تو اور زیادہ اور بلک کے اور زیادہ سسک کے رونا. روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد کہنے لگے رونا کیسا، کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ تو قرآن جائیے اللہ کے نبی
جس کے گرفت میں ہے جانا قیمت ذرا پوچھ لینا پوچھ کے آنا اللہ اکبر کبیرہ آپ یہ آگے بڑھے چل رہے ہیں جیسے ہی میرے نبی نے خریدیں گے یہ آپ نے سنانا چلنے کا انداز الگ ہے گفتگو کا لہجہ الگ ہے آگے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی گئے نا کفار مشرکین کے درمیان کہنے لگے سن آج کوئی خریدے یا نہ خریدے مجھے خریدنے والا مل گیا مجھے خریدنے والا مل گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے مکے میں تجھے کون خریدے گا کون ہے خریدنے والا کہنے لگے سن وہ خریدیں گے جن کے پاس پورے کائنات کا خزانہ ہے جن کے پاس پورے کائنات کا خزانہ ہے وہ خریدیں گے کہنے لگے کون تب بساختہ کہنے لگے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خریدیں گے بس اتنا ہی سنانا وہ آپ قبولہ ہو گیا کہنے لگے وہ خریدیں گے جس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں چلتا ہے وہ خریدیں گے جو خود چھوڑا کھا کے زندگی گزارتے ہیں وہ خریدیں گے جو پانی پی کے پھاکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ خریدیں گے تجھے کہنے لگے ہاں وہی خریدیں گے اللہ اکبر کبیرہ تو تمام جتنے کفار تھے سب اکٹھا ہو گئے میٹنگ کرنے کے بعد کہنے لگا سن لے اتنا قیمت رکھ دیا جائے جو ادا نہ کر سکے چلو محمد کو جلیل کرنے کا موقع آ گیا ہے محمد کو جلیل کرنے کا وقت آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تب انہوں نے بے ساختہ کہا تھا جا میں تجھے ایک ہی سب سے بیچوں گا تین قیمت ہے اس کو ادا کر دے تو میں تجھے بیچ دوں گا قیمت لگائی تھی ارے بولو نا یار تین قیمت پہلی قیمت کیا تھی 2.5 کلو سونا کتنا 2.5 کلو سونا اور دوسری قیمت کیا تھی 2.5 کلو چاندی اور تیسری سب یہ تھی 100 کھجور کے درخت وہ بھی سب درخت میں پکا ہوا پھل لبالب موجود ہو یہ کفار مشرکین نے یہ سب لگائی اگر نبی یہ ادا کر دے تو میں تجھے آزاد سے بولو نا یار مسکرا کے کہیے یا رسول اللہ میں تجھے آزاد بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آئے ادب کو ملحوظ رکھا اثر کی نماز پڑھے جامع ادب کو طے کیا بیٹھ گئے اب میرے نبی آپ کے نبی ہم غریبوں کے نبی آمنہ کے لال رحمۃ اللہ کے دو یتیم نماز پڑھائے باہر نکلے جیسے ہی باہر نکلے تو کہنے لگے کیا بات ہے آپ پوچھ کے آئے بولے ہاں ہاں یا رسول اللہ میں پوچھ کے آئے بولے بات کیا ہے کہنے حضور انہوں نے 3 چیزیں قیمت لگائی بولیے نا یار بس یہ 3 چیز سن لیجیے پھر گفتگو ختم بولے 3 چیزیں بولے ہاں بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا ہے بولے 2.5 کلو زور سے بولیے سونا 2.5 کلو چاندی اور 100 کھجور کے درخت اللہ اکبر کبیرہ تو قربان جائیے میرے نبی کہنے بس یہی 3 چیز کافی ہے پھر انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انہوں نے 7 دن میں ادا کرنے کے لیے کہا ہے 3 چیزیں ہیں 7 دن کے اندر آپ کو ادا کرنا ہے اللہ کے نبی مسکرائے کہنے لگے پریشان نہ ہو کون تھے معلوم ہے کون صحابی تھے حضرت سلمان فارسی زور سے بولیے نا سبحان اللہ بولے سلمان پریشان کیوں ہوتے ہو سامان کتنی ہے کہنے لگے 3 ہے میرے نبی فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا 3 دن میں ادا ہو جائے الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے میں نے حضرت سلمان فارسی کے روزے کی بھی زیارت کر کے بغداد شریف سے آیا الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں آج بھی بات موجود ہے آئیے حضرت سلمان فارسی موجود ہے کہنے لگے پریشان نہ ہونا 1 دن گزر گئے 2 دن 3 دن اسی طرح 4 دن گزر گئے بچا ہے کتنے دن زور سے بولے 3 دن موجود ہے اتنے میں حضرت سلمان فارسی آئے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب یہ پاک فرماتے ہیں سلمان کچھ انتظام ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ انتظام نہیں ہوا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو آؤ بیٹھو ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے انڈا شریف لے کے آئے جیسے ہی انڈا لے کے نا نبی پاک نے اپنے ہاتھوں میں لیا کہنے لگے سلمان کھڑا ہو جا حضرت سلمان فارسی اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کہنے لگے نبی فرماتے ہیں اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ اپنے دامن تطہیر کو پھیلاؤ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی نے دامن کو پھیلایا تو نبی پاک نے نبوت والی ہاتھوں سے دامن میں دے دیے اور کہنے لگے سلمان دامن سمیٹ لو جاؤ کافر کے یہاں دے اللہ اکبر کبیرہ دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کسی وہابی کا عقیدہ نہیں
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرص حضور مرشد ملت انڈا نہیں بلکہ 2.5 کلو سونا. اب پریشان ہو گئے سارے مشرکین کے پریشان ہو گئے بولے کہ یہ تو بہت کم مانگ لی. تو حضرت سلمان نے کہا نادان تو میرے نبی کو کیا سمجھتا ہے, تو اگر کنٹل بھر مانگتا تو میرے نبی 1 کنٹل بھی عطا کرتا. وہ نبی ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے, کہیں یاسین کہا ہے, کہیں طٰہٰ کہا ہے, کہیں مزمل کہا ہے, کہیں مدثر کہا ہے, کہیں یا ایھا النبی کہا ہے. اور اب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن چاہیے حضرت سلمان فارسی تھے, آئے انڈا دے کے آ گئے, دوسرے دن بیٹھے, کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہوا, میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں سلمان پریشان کیوں ہوتے ہو, جاؤ مٹی اٹھا کے لے آؤ. اب ایمانداری سے کہنا اگر دامن میں کوئی انسان اگر مٹی سے بیٹھیں گے تو 2.5 کلو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی. بولو نا آپ, نہیں ہو سکتا ہے. دامن میں اگر آپ مٹی اٹھاؤ گے تو وزن آپ نے نہیں کیا. نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ اپنے دامن میں مٹی سمیٹ کر لے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, کسی وہابی کا عقیدہ نہیں ہے. صحابی گئے دامن کرم میں سمیٹ کے مٹی لے آئے, نبی پاک بیٹھے ہیں, نبوت والی ہاتھ جیسے ہی دامن کرم میں رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی آپ نے رکھا اب کہنے لگے اٹھ سلمان جا دے گیا. آگے آگے سلمان بڑھ رہے ہیں, درود پاک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دامن سمیٹ کے جیسے ہی انتظار کے درمیان حضرت سلمان فارسی پہنچتے ہیں, کہنے لگے سلمان کیا لائے ہو, کہنے لگے خود چل کے دیکھ لے. جیسے ہی کھولا, جیسے ہی دامن پٹہیر کو کھولا, اللہ اکبر کبیرہ, مٹی نہیں بلکہ 2.5 کلو چاندی موجود. کون کہتا ہے کہ نبی نہیں دیتے ہیں؟ نبی اس کے لیے نہیں دیتے ہیں جس کے لیے نبی اس کے لیے مر گئے ہیں. میرے نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی ہیں اور ہمیشہ. بولو نا ہمیشہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, اس لیے تو پڑھے لکھے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رہے رضوان ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھ کے آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. دینے والا ہے سچا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے سامان دے دیے؟ جو سے بولو نا, 2 دے دیے. بچا کتنا؟ کتنے 3 بچے؟ ایک سال. یہ ممکن ہے ایک دن میں کھجور کا درخت لگایا جائے اور اس میں پھل موجود ہو؟ بولو نا یار, ممکن ہے نہیں ہے. مگر قربان جائیے اللہ کے نبی کے درمیان سب کچھ ممکن ہے. زور سے بولو نا یار. کون کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے, نعوذ باللہ من ذالک, اس کے لیے اس کا نبی ہوگا. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. آؤ نبی پاک کا ذرا معجزہ ملاحظہ کرو, خوب سنجیدگی کے ساتھ سننا پیارے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سامان دینے کے بعد حضرت سلمان فارسی آئے, قدموں کے نیچے بیٹھے. کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ انتظام. بولے ٹھیک ہے جاؤ مولا علی کو بلا کے لے آؤ. اس کو لے آؤ. مولا علی کون ہے معلوم ہے؟ ہاں کون ہے؟ داماد پیغمبر ہے. کون ہے؟ فاتح خیبر ہے. ماشاءاللہ. آئی آپ ہی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا. نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ علی کو بلا کر لے کے آؤ, جس کے بارے میں نبی خود فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, مولا علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیے. مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کی بارگاہ میں کون گئے؟ حضرت سلمان فارسی اٹھتے ہیں, آگے بڑھے. حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے, مولا علی کو آواز دیتے ہیں کہ آپ کو نبی پاک نے یاد کیا ہے. دوڑے دوڑے آئے, ہاتھ لانے آئے, ادب کو ملحوظ رکھا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا. کہنے لگے ہاں میں تمہیں یاد کیا. کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے لگے جاؤ پورے مکے کے اندر جاؤ, جہاں بھی کھجور کی گٹھلی
100 برابر کرو. نبی پاک فرماتے جاؤ 100 گٹلی کا انتظام کیا جائے. تو مولا علی فرماتے یا رسول اللہ کس لیے؟ کہنے لگے پریشان نہ ہو علی، آج سلمان کا باغ لگانا ہے. کس کا باغ لگانا ہے؟ سلمان کا باغ لگانا ہے. کون ہے؟ صحابی رسول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ مولا علی لے کے آئے. اب عصر کی نماز پڑھتے ہیں، آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے علی ہے، اور پیچھے پیچھے پھاوڑے میں پانی لیے ہوئے حضرت سلمان فارسی گئے. جیسے ہی قریب گئے میرے نبی نے اپنے نبوت والی ہاتھوں سے بیج کو لگانا شروع کیا، ایک ایک گٹلی ڈالنا شروع کیا. حضرت مولا علی مشکل گزا فاتح خیبر آپ نے مٹی ڈھانپنا شروع کیا اور پھاوڑے سے پانی حضرت سلمان فارسی دے. اب ادھر جانے کفار و مشرکین پریشان تھے، ادھر آئے دیکھے بولے کل 100 کھجور کے درخت دینا ہے اور آج دیکھو اتنے ان لوگ اتنے بیوقوف آج آئے ہیں درخت لگانے کے لیے. اس کو معلوم نہیں کہ کون ہے. محبت سے بولی نا سبحان اللہ. یہ کون ہے معلوم نہیں ہے. اب اس میں جو سردار تھا، لیڈر تھا، وہ کہنے لگا جانتا نہیں ہے جو 2.5 کلو سونا دے سکتا ہے، 2.5 کلو چاندی دے سکتا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اسے کھجور کا درخت بھی. بولو نا یار. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں جائیے تمہیں کہنے لگا پریشان نہ ہونا. جو لیڈر تھا نا کہنے لگا ٹھیک ہے لگانے دو. میرے نبی پاک نے 100 کھجور کے درخت کو آپ نے لگانے کے بعد آپ آ گئے. کفار و مشرکین جتنے تھے سب ایک ایک گڈھا میں کھود کھود کے آپ نے بیج کو نکالنا شروع کیا. آپ نے لکھا جتنے کفار و مشرکین تھے سب نکالے. نکالنے کے بعد گاڑ باندھے تکیا کے نیچے رکھے سو گئے. چلے صبح جو ہوگا دیکھا ہے نا، یہ سوچ کے سو گئے. نالائق تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نبی پاک کو پریشان ہے نا. ایسے ایسے مشرکین تھے، ایسے ایسے کفار تھے. اس دور میں بھی کچھ ایسے پردولو قسم کے لوگ ادھر آئیں گے حضور حضور ہے نا، ادھر آئیں گے ارے وہ حضور غلط نہیں کر رہا. نبی پاک یہ 12 ایسے لوگوں کو ایک نشست میں کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کر دیا تھا یہ جتنے ہیں نا، یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں سب جو ہے اللہ اکبر کبیرہ. وہ جملہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، میں کہنا مناسب نہیں چاہوں گا. اللہ کے نبی نے خود اعلان کر دیا ایسے لوگوں کا نہیں. اور ہمیں سے یاد رکھنا ادھر کے بعد ادھر کے بعد ایسے لوگوں سے آپ بچے. بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ اہم پیغام ہے آپ کے. ایسے لوگوں سے آپ بچے جو ادھر. اللہ کے نبی نے پہلے یہ اشارہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے آپ بچے. تو گانٹ باندھے سو گئے. جتنے کفار و مشرکین تھے کوئی ٹینشن نہیں، بیچ اٹھا کے لائیں، کل صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر صبح کی اذان حضرت بلال نے دی اور ادھر حضرت سلمان فارسی رات بھر سوئے نہیں تھے، کربٹیں بدل رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے. جیسے ہی مسجد نبوی پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں. جیسے ہی نبی پاک کو دیکھا قلبوں میں لپٹ جاتے ہیں. کہنے لگے سلمان کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب دکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول بنا دیا. میرے نبی فرماتے ہیں سلمان کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کل جو آپ نبوت والی ہاتھوں سے جو 100 کھجور کا درخت لگائے تھے میں نے وہ درخت کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا. نماز پڑھتے ہیں میرے نبی بلائے علی کو، علی جاؤ کفار کے درمیان جاؤ اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کر کے لے کے آؤ. اب گئے مولا علی آگے آگے، حضرت سلمان فارسی پیچھے اور صحابہ کرام پیچھے پیچھے. اب گئے کفار مشرکین کے درمیان گئے، آواز دیے من دکل باب. اندر سے آواز آئی کون؟ کہنے دروازہ کھولیے. اب کفار سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ علی معافی تلافی کے لیے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ چاندی جو دیے ہیں اس کے لیے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ سونا جو ادا کیے ہیں اس کے لیے آئے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیے مولا علی فرماتے ہیں نادان چل اٹھ کے چل، 100 کھجور کا درخت تیرے سلمان فارسی کو میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے کہ حضور ہے بے حال ہے، چل
ہاں اس لیے کہ آئے ہوں گے بغیر بیچ کا جو حاجی لوگ گئے ہیں عمرہ شریف کے لیے بھی گئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں الحمدللہ وہ بغیر بیچ کا کھجور بھی کھائے ہوں گے. یہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی کے باپ کا کھجور ہے. وہی بات جو نبی پاک نے اپنے نبوت والی ہاتھوں سے لگایا. الحمدللہ قربان جائیے. جیسے ہی دیکھے نا سب پریشان. مولا علی فرماتے ہیں اب کیوں پریشان ہو؟ بولے فیس تو نہیں ہے, ہم لوگ ایمان بھی نہیں لائیں گے اور سلمان فارسی کو آزاد بھی نہیں کریں گے. جو لیڈر تھا پریشان نہ ہو, چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سارے لوگ آگے آگے ہیں, مولا علی آگے آگے ہیں, سارے لوگ پیچھے پیچھے ہیں. مولا علی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے علی مجھے کچھ وقت چاہیے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ بولے گھر گیا دوڑا دوڑا چاندی اٹھایا سونا اٹھایا حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا. کہنے لگے یا رسول اللہ اب تم نبی فرماتے ہو کیوں آئے ہو؟ تم نے کہا سونا چاہیے میں نے عطا کر دیا. تم نے کہا چاندی چاہیے میں نے تجھے عطا کر دیا. تم نے کہا یہ کھجور کا درخت چاہیے میں نے تم کو وہ بھی عطا کر دیا. اب کس لیے آئے ہو؟ قدموں میں گرا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سونا نہیں چاہیے, یا رسول اللہ مجھے چاندی نہیں چاہیے, یا رسول اللہ یہ کھجور کا درخت نہیں چاہیے, یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں رہنے کی جگہ چاہیے. قدموں میں گرا, کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا, جتنے کفار تھے سب مسلمان ہو گئے, سب صحابی رسول ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ہاں بنگال والوں آج حالات ہماری اتنی خراب ہے, اتنی خراب ہے. جو بھی پیر دیکھتے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں نا, جو بھی پیر دیکھتے ہیں ہے نا, نہیں جعلی پیر سے بچو. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ہم ہندوستان میں الحمدللہ فیروز بھائی جانتے ہیں, ہندوستان کے ہر ایک کونے میں جاتے یہی پیغام دیتے ہیں جعلی پیر سے بچو. جو ایک پیر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کبھی پیر بولو نا یار, وہ پیر ہے نا, نماز نہ پڑھے. ہاں حضرت پہنچے ہوئے, ہاں بولے بہت پہنچے ہوئے. بولے آپ نہیں جانتے بہت پہنچے ہوئے. ارے بھائی ہمیشہ یاد رکھنا جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کبھی پیر ہے نا. آج حالات بنگال میں اتنی پیچیدگی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں ماں باپ کو سوکھی ہوئی روٹی کھلائے ہے نا, اچھا کھانا نہیں کھلائے. اگر پیر صاحب آ جائے تو جو بڑھیا کوالٹی کا مٹھائی ہے سب کچھ لا کے سب پیر صاحب کی بات ہے نا. یاد رکھنا یہ آخری پیغام ہے. پیر کا ہر بات میں چوننا, مزارات کے بعد میں جانا. اگر تیرے گھر میں بیٹی میں چھوٹی میں رہنے والی تیری ماں چوننا ہے, تیرا باپ چوننا ہے, ابھی خود فرماتے ہیں کسی پیر کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. کسی مفتی سے پوچھے جنت قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. کسی عابد کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پہلے ماں کو راضی کرنا, اگر ماں راضی ہے تو پیر صاحب بھی راضی ہو گئے. پہلے ماں کا پھر باپ کا, بعد میں بولو نا یار پیر صاحب کا بعد میں. ہاں ادھر ماں باپ کا زندگی, ہاں ماں کو کبھی ماں نہیں بولتا ہے پورے زندگی میں, باپ کو کبھی باپ نہیں بولتا ہے. شادی کے بعد جب سسرال جاتا ہے ساس کو کہتا ہے امی جان, سسر کو کہتا ہے سسر ابا, ہاں اپنا باپ کو چھوڑ کے. یار ہمیشہ یاد رکھنا بے شک وہ بھی مائیں کے تاثیر ہے مگر اپنے باپ کی طرح سے بولو نا, اپنی ماں کی طرح. تم نے ماں باپ کو سمجھ کے رکھا کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں آخری نقطہ دیتا ہوں. تم دل چوری کے ساتھ سننا پیارے, اپنے دل میں گاندھ باندھ کے لے جانا. ماں باپ سے محبت کرنا. وہ ماں 9 مہینے پیٹ میں تجھے رکھ کے پوری زندگی پرورش کرتی ہے, خود بھوکا رہ کے پوری زندگی دودھ تجھے پلاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ ماں ہوتی ہے جو جب پرورش کے بعد
बात समझ रहे हो ना? बात में किसी और का सुनना, पहले माँ बाप का। इसलिए माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? जिसके पाँव के नीचे है जन्नत, उसके सरों का मकाम क्या होगा? उसके सरों का मकाम क्या होगा? इसीलिए प्यारे की आवाज से आए हैं हजार शरीफ से। आज क्या है, कोई भी पीर हमको क्या है, बंगाल में हम भी परेशान है पीर साहब। सही बात, जिसको भी देखा हम बहुत अच्छी बात नहीं। जो शरीयत वाले होंगे है ना, आज ऐसे भी है जहाँ गीजर कूलर देखते हैं ना, जहाँ बेहतरीन खाना देखते हैं, वही पीर साहब, वही पीर साहब। किसी कोई गरीब आए तो हुजूर मेरे घर पर टाइम नहीं, इमाम साहब को पूछते हैं, इमाम साहब आज ठीक ठाक है कि नहीं? बोले नहीं ठीक नहीं है, थोड़ा सा झोल झाल वाला है। अरे जाओ ना बेटा यहीं से दुआ कीजिए। हमेशा याद रखना, खुदा की कसम याद रखना, हज़रत उमर फारूक की जिंदगी अगर पढ़ ले तो पीरी मुरीदी भूल जाओगे। मालूम है पूरी जिंदगी अगर पढ़ लोगे उमर फारूक की तो पीरी मुरीदी करना भूल जाओगे। हाँ, जैसे ही दौर में खुलेआपन दिख रहा, जहाँ जाओ वही खुलेआपन। पहले के पीर वो थे, अगर कोई आने वाला कोई भी हो तो चेहरा देखता था, बता देता था ये देखो मेरा चाहने वाला। अजीब हालात है। बोला अरे मत मुझे सोचे, बहुत सोचे, कहाँ तक मैं यहाँ से कब्रिस्तान तक पहुंचे। अजीब अलमिया है भाई, इन लोगों को आलिम जैसे तरजीह दे देके जिसका मामला जहाँ रहना चाहिए हम उसको वहाँ। आलिम की भी कमी है भाई, है ना? हम बताते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, जो गैर सैयद है, और हमें याद रखना कि सैयद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बनता है, किसी मदरसे में नहीं बनता है। लोग कहते हैं 10 साल पढ़ने के बाद आलिम दीन बन सकते हो, 12 साल 15 साल मेहनत के बाद आप मुफ्ती बन सकते हो, 2.5 साल 3 साल मेहनत के बाद आप हाफिज़े कुरान बन सकते हो। सच्चा मुकद्दस से अल्लाह के नबी के नस्ल से जो है वही सैयदुल सादात कहलाते हैं। सैयद बनना आसान नहीं है। लोग कहते थे को फलाना साहब सैयद है, फलाना साहब सैयद है। आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, हमेशा याद रखना वक्त मुजद्दिद इमाम मोहम्मद रज़ा खान फासले पर लिया रहे रहमतुल्लाह से सादात को पहचान लेते थे, उसे पहचान लेते थे। मगर हमारे अंदर इतना सीना कमजोरी है कि हम सैयदों का नसब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि देखो कहाँ से है ताकीद करो। अरे आए ऐसा आ गया हालात कि डीएनए चाहिए, है ना? ऐसा लोग बताएंगे। अजीब हालात है भाई। इसीलिए प्यारे अगर कोई सैयद कह दे, आपके ऊपर ताज़ीम है, आपके ऊपर जरूरी है कि आप उसका अदब करें। अब वो जाने, उसका आवाज जाने वो क्या है, बात समझ रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो है। परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे अमल खैर की तौफीक नसीब अता फरमाए। जितने लोग बैठे हैं मुर्शिद मिल्लत के सदके में, तमाम जो बीमार हैं उनको शहद कामना व आजला अता फरमाए, जो परेशान हाल है तमाम परेशानी को दूर अता फरमाए। मुर्शिद मिल्लत के सदके में दीन दुनिया को बड़ी तरक्की अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नहीं ऐसा लगे कि कोई सुने या ना सुने, मुर्शिद मिल्लत के सदके में आप मैदान महशर में बख्शे जाओगे। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। इन कुल्ले संजीव बात